سرکار جن کو اونچے اونچے مکانات عطا کر دیے گئے ہیں اور جنہیں کچھ گاڑیاں دے دی گئی ہیں، کچھ بنگلے دے دیے گئے ہیں، کچھ کھیتیاں دے دی گئی ہیں اور کچھ روپے پیسے دے دیے گئے ہیں، کچھ بینک بیلنس دے دیا گیا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بچے کو چاکلیٹ دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے قرآن کی دولت عطا کی گئی اسے سب سے بڑی دولت عطا کر دی گئی۔ اب اگر وہ کسی دنیا دار کے مال کو بڑا سمجھتا ہے، عظیم سمجھتا ہے، تو اس نے عظیم چیز کو حقیر جانا اور حقیر چیز کو عظیم جانا۔ سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ سمجھدار وہ وقت کے علماء برحق ہوا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ سمجھدار علماء ربانیین، علماء عاملین، علماء مخلصین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے والے، اللہ کی خشیت کو اپنے دلوں کے اندر رکھنے والے، اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھانے والے، اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچنے والے، اللہ کے خوف سے دنوں میں روزے رکھنے والے، اللہ کے خوف سے راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے اور سجدوں میں اللہ رب العزت کے سامنے رونے والے اور آنسوؤں سے اپنے منہ کو دھونے والے اور لرزہ اور ترسا زندگی گزارنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندے ہوا کرتے، سب سے زیادہ محبوب بندے۔ اب وہ دنیا دار کیا جانے کہ یہ علم کا مقام کیا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھدار ثابت کرنے میں لگا ہوا، ہر کوئی وکیل اپنی فیلڈ میں رائے رکھتا ہے، ڈاکٹر اپنے فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے، جج اپنے فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے، کاشتکار اپنے فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے، ہر کوئی اپنے فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے، لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ جسے دیکھو وہ شریعت کے معاملے میں زبان کھولنے لگتا ہے۔ کیا علماء کو اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل نہیں ہے؟ ہر کوئی قرآن اور حدیث کے بارے میں اپنی رائے زنی کرنے لگتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ کوئی بیوقوف یہ کہے، کوئی مجنون یہ کہے، کوئی پاگل یہ کہے کہ سب سے بڑا سمجھدار میں، اور اپنے آپ کو پی ایم اور سی ایم ثابت کرنے میں لگا ہوا۔ وہ کیا ہوا کہ ایک جگہ پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، کئی لوگ اکٹھے تھے، اور ویسے بھی ہمارے ملک کے اندر تو بڑا عجیب سا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انسان تھوک کر دیکھنے لگ جائے تو وہاں پر 10-20 تو اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں، بڑا عجیب سا مسئلہ ہے۔ تو وہ ذرا بھیڑ لگی ہوئی تھی، وہاں ایک ایسے شخص کا جو حقیقت میں کوئی ایسا سمجھدار نہیں تھا لیکن اپنے آپ کو سمجھدار ثابت کرنے میں لگا رہتا تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اکٹھے ہیں، 150 لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور سب ماشاءاللہ ایک سے ایک اپنے آپ کو سمجھدار ثابت کرنے والے۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، بھیڑ کیسے لگی ہوئی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ دراصل وہ بڑا سا پیڑ نظر آ رہا ہے، تو اس پر وہ انسان چڑھ تو گیا ہے لیکن اسے اترنا نہیں آ رہا ہے۔ اسے چڑھنا تو یاد تھا لیکن اترنا نہیں یاد ہے، تو اب وہ سب سوچ رہے ہیں کہ اس کو اتاریں کیسے، سب سوچ رہے ہیں۔ اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے؟ کہا کہ ہاں، کہا کہ ایک اچھی سی بڑی سی رسی لاؤ، موٹی سی۔ چنانچہ اچھی سی رسی، وہ دیہاتوں میں تو ویسے بڑے بڑے ناڑے ہوا کرتے ہیں، تو مضبوط سا رسہ وہ منگوایا گیا۔ کہا اس کو پھینکو ذرا، رسے کو پھینکا اور کہا کہ اس کو اپنی کمر سے باندھ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، رسے کو پھینکا گیا، اس نے اپنی کمر سے باندھ لیا۔ کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ذرا 2 4 5 لوگ اچھے سے پکڑو اور زور سے اس کو کھینچو، زور سے کھینچو۔ چنانچہ زور سے کھینچا، وہ جیسے ہی نیچے آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاید اگر وہ خود سے کودتا تو سلامت رہتا یا تھوڑے بہت ہاتھ پاؤں فریکچر ہو گئے ہوتے، لیکن جب اس کو زور سے اوپر سے کھینچا گیا تو وہ تو انسان کا جو ہوش حواس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کا اختیار برقرار نہیں رہ پاتا ہے۔ تو جیسے ہی نیچے آیا ویسا کہ ویسے ہی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا، یہ تو مر گیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس طرح سے ہم نے کئی لوگوں کو کنویں میں سے نکالا، کئی لوگوں کو کنویں میں سے نکالا۔
यानी कुआं नीचे गहराई में होता है और दरख्त ऊपर होता है। अब नीचे से निकाली जाने वाली तदबीर को ऊपर इख्तियार किया जाएगा तो फिर नतीजा क्या होगा? यही होगा जैसा कि सामने नजर आया। तो कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को समझदार साबित करने में लगे हुए, हालांकि उन्हें उस फील्ड की महारत नहीं हुआ कर। वो ऐसे ही एक हकीम साहब थे और मुहावरा ही बड़ा मशहूर है, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। नीम मुल्ला खतरे ईमान यानी आधे अधूरे इंसान से मसला ना मालूम करे वरना ईमान तक के भी लाले पड़ सकते हैं, और आधा अधूरा हकीम हो, डॉक्टर हो, तो उससे भी इलाज ना करवाए वरना फिर जान के लाले पड़ सकते हैं। तो कोई हकीम साहब थे, वो गए इलाज के लिए एक जगह पर, उनके शागिर्द भी उनके साथ में थे। पहुंचे इलाज के लिए तो वहां जाकर हकीम साहब ने नब्ज देखी और नब्ज देखने के बाद कहा कि आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, आपने संतरे खाए हैं? कहा जी हकीम साहब, ठीक है मैं ये नुस्खा लिख रहा हूँ, ये ले लीजिए तो आपको आराम हो जाएगा। ठीक है, नुस्खा लिख दिया, लिया। जब वहां से वापस हुए तो उनके जो शागिर्द साथ में थे उन्होंने कहा हकीम साहब आप तो बहुत माहिर हैं, आपको कैसे पता चला कि उसने संतरे खाए? हकीम साहब कहने लगे अरे बेवकूफ, तूने देखा नहीं खटिया के नीचे संतरे के छिलके पड़े हुए थे। खटिया के नीचे संतरे के छिलके पड़े हुए थे, उसको सर्दी हो रही थी, नीचे संतरे के छिलके पड़े हुए थे, इतनी बात समझ लेने का। अब वो एक मौके पर यह हुआ कि हकीम साहब को बुलाया गया इलाज के लिए, लेकिन हकीम साहब नहीं थे, उनके शागिर्द थे। तो शागिर्द साहब तशरीफ ले गए इलाज के लिए, नब्ज को पकड़कर देखा और नीचे चमड़े के टुकड़े पड़े हुए। तो वो शागिर्द साहब ने कहा कि कैसे इंसान है आप, बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा कब्ज हो गया है, आपने चमड़ा खाया। तो लोगों ने उनकी अच्छी सी पिटाई की कि बेवकूफ हो गए हो, तो चमड़ा भी कोई खाने की चीज है, तो इतने बेवकूफ नजर आते हैं। तो हर कोई इंसान अपने आप को समझदार साबित करने में लगा हुआ है, हालांकि वो समझदार होता नहीं, उस फील्ड की महारत, उस फील्ड का तजुर्बा उसके अंदर हुआ नहीं करता। मेरे भाइयों, हम फजाइल का इल्म, मसाइल का इल्म, शरीयत का इल्म उलमा से हासिल करने वाले। उलमा की जमात वो जमात हुआ करती है जिसने अपने आप को, अपने नौजवानी को, अपनी मुराहकत को, अपने उन्फुआन शबाब को वो कुरान और हदीस के लिए निछावर किया होता है। यही तो वो उलमा है जिन्होंने जंग आज़ादी में 50,000 से ज्यादा की शहादतें दी। यही तो वो उलमा है जिन्होंने उस वक्त मुल्क को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, अपनी शहादतें पेश की। यही तो वो उलमा है जिन्होंने हर मौके पर उम्मत की रहनुमाई फरमाई। यही तो वो उलमा है जिन्होंने तपती हुई रेत पर नंगे पैर चलकर दिखाया है। यही तो वो उलमा है जिन्होंने अपने आप को जेलों के हवाले, जेलरों के हवाले और अंग्रेजों के हवाले किया है। यही तो वो उलमा है जिन्होंने ये कहा है कि अगर हमको यहाँ जिंदगी भर जेलों में सड़ना पड़े तो सड़ जाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन के सामने, इस्लाम के दुश्मन के सामने हम सर झुका नहीं सकते। सर कटाने को तैयार है लेकिन सर झुकाने को तैयार नहीं। ये उलमा ही हैं जिस जमाने में उलमा की क़ियादत को, सियादत को माना गया, तस्लीम किया गया, समझा गया, तो फिर उम्मत ने सही रहबरी पाई है, सही रहनुमाई हासिल की है, गुमराही से, ज़लालत से, जहालत से निकलकर फिर बामे उरूज पर पहुंचे। और जहां रहबर तब्दील हो गए, जहां रहनुमा तब्दील हो गए, जहां इल्म की रोशनी के बजाय दूसरी चीजों को अपना रहबर मान लिया गया, जहां गुमराही के असबाब को हिदायत के असबाब मान लिया गया, जहां कुरान से और कुरान वालों से, जहां इल्म से और इल्म वालों से रिश्ता तोड़ लिया गया, हर कोई पैंट शर्ट पहनकर जब शरीयत के मसाइल बताने लग गया, जब हर कोई पैंट शर्ट पहनकर और आधी अधूरी दाढ़ी में शरीयत को समझाने लग गया, तो लोगों को धोखा हो गया कि शायद इस्लाम इसी का नाम। मेरे भाइयों, इस्लाम को और हमको दूसरों से नुकसान कम हुआ है, अपनों से नुकसान ज्यादा हुआ है। आस्तीन का सांप जो होता है
وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جنگل کے سانپ کے مقابلے میں۔ علماء کے طبقے کو، طلباء کے طبقے کو، امت مسلمہ کے طبقے کو زیادہ سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے ہمیں اپنوں سے ہوا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ہاتھ دو ہاتھ زمین کے پیچھے ایک اپنے مسلمان بھائی کو کورٹ اور کچہری کروا دیتے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اور کس دن کے لیے فرمایا تھا میرے بھائی؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یظلمہ ولا یسلمہ۔ یہ کس دن کے لیے فرمایا تھا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی؟ کیا اسی دن کے لیے فرمایا تھا کہ ذرا سی زمین پر لڑائیاں ہوں اور 20 لوگ جیل میں پہنچ جائیں؟ کیا اسی دن کے لیے فرمایا تھا؟ کیا ایسے حالات میں جبکہ وہ تمام کے تمام ایک ہو رہے ہوں اور ہم آپس میں فرقوں میں جماعتوں میں تقسیم ہو رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ کامل مسلمان کہاں نظر آ رہا؟ آج معاملہ یہ ہو گیا کہ علماء پر بھی طعن و تشنیع ہونے لگی، مدارس کو بھی نشانہ بنایا جانے لگا۔ وہ جو سوچ تھی لارڈ میکالے کی، وہ جب انگریزوں کا تسلط تھا اس زمانے میں اس نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ہندوستان سے چلے جائیں گے لیکن یہاں ایسا نظام تعلیم، ایسا نصاب اور ایسا کورس پڑھائی کا دے کر جائیں گے، داخل کر کے جائیں گے کہ جس میں لوگوں کے جسم تو ہندوستانی ہوں گے، لوگوں کے چہرے بشرے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن ان کے دل دماغ، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے سوچ وچار وہ انگلستانی ہوں گے، انگلستانی ہوں گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، جس کو تہذیب کہا جا رہا ہے، جس کو تمدن کہا جا رہا ہے، جس کو کلچر کہا جا رہا ہے، در حقیقت وہ بد تہذیبی کی صورت ہے۔ بگڑی ہوئی تہذیب، بگڑے ہوئے تمدن، بگڑے ہوئے فیشن اور بگڑے ہوئے ماحول کو بہترین قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کے مقابلے میں حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری کوشش یہ رہے گی تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جسم، یہ شکلیں، یہ صورتیں یہ ہندوستانی ہوں گی لیکن ان کی سوچ اور ان کے خیالات اور افکار اور ان کے دل دماغ وہ اسلامستانی ہوں گے۔ دلوں کے اندر اسلام رچا بسا ہوگا، دلوں کے اندر قرآن رچا بسا ہوگا، اور کیوں نہ ہو، قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ کیا آپ کو وہ 1974 اور 75 کے وہ واقعات روس کے معلوم نہیں ہیں؟ جب قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی گئی، قرآن کریم رکھنا جرم قرار دے دیا گیا، نمازیں پڑھنا جرم قرار دے دیا گیا، مسجدوں کو کھولنا جرم قرار دے دیا گیا۔ مجال تھی کسی کی کہ وہ مسجدوں کو کھول لے، مجال تھی کسی کی کہ اذان دے دے، کسی کی شامت آئی تھی کہ وہ نماز پڑھتا ہوا نظر آ جائے، کسی کی شامت آئی تھی کہ قرآن کریم اس کے گھر میں نظر آ جائے، مسجدوں میں تو دور کی بات۔ لیکن اس زمانے میں بھی کیا ہوا، جو ایک صاحب چند دنوں کے بعد وہاں گئے، انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ جب میں وہاں گیا اور حالات مکمل طور پر تو استوار نہیں ہوئے تھے لیکن ہاں کچھ نہ کچھ پھر بھی ٹھیک نظر آ رہے تھے، میں وہاں گیا تو میں نے وہاں جمعے کا دن تھا لیکن وہاں میں نے مسجد کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ مسجد میں تالا لگا ہوا ہے، مسجد میں تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے کچھ ساتھیوں کا پتہ کیا کہ مسلمان کون ہیں تو ان سے مسجد کو کھلوانے کی میں نے درخواست کی، تو جیسے ہی میں نے کہا کہ مجھے مسجد میں جانا ہے، فوراً سب کی نگاہیں مجھ پر ٹک گئیں کہ وہ جیسے کوئی بڑا سا جرم کر دیا ہو، کوئی بہت بڑی گالی دے دی ہو، اس طرح سے سب کی نگاہیں مجھے تکنے لگی۔ بالآخر کسی نے لا کر چابی دی، مسجد کو کھولا گیا، کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کو صاف کیا اس لیے کہ کئی دنوں سے مسجد بند تھی، گرد و غبار مسجد میں بہت زیادہ ہو گیا،
کوئی کسی اور کی تو ہمت ہوئی نہیں اندر آنے کی. دن تو جمعے کا تھا، دل تو رو رہا تھا، لیکن اکیلے ہی اذان دی اور اذان دے کر ظہر کی نماز ادا ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد باہر جب نکلے تو کہتے ہیں کہ ایک بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ ابا آپ کو چائے کے لیے بلا رہے ہیں، میرے ابا آپ کو چائے کے لیے بلا رہے ہیں. میں گیا، وہاں جو کچھ بچے تھے جن کی عمر قرآن پڑھنے کی ہوتی ہے، تو اس بچے کے سامنے کہیں جو قرآن چھپا ہوا رکھا تھا، تو وہ قرآن میں نے پیش کیا کہ بیٹے یہاں سے پڑھو، ذرا یہاں سے پڑھو. تو وہ پڑھ نہیں پایا. پھر کہیں ایک آدھ پارا پلٹ کر بیٹے یہاں سے پڑھو، بیٹے یہاں سے پڑھو. 2 4 10 جگہ سے پڑھوانے کی کوشش کی. مشکل مقامات پر نہیں پڑھ پا رہا تو آسان مقام سے پڑھوانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ نہیں پڑھ پا رہا. میں حیران. بالآخر قرآن کو بند کیا، اور قرآن بند کرنے کے بعد پھر میں نے کہا بیٹے آپ ایک کام کیجئے، سورۃ الفیل پڑھیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. بچے نے فر پوری سورت شروع کی اور سنا دی. میں نے کہا بیٹے سورۃ الضحیٰ پڑھیے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، پوری سورت سنا ڈالی. میں نے کہا بیٹے وہ سورۃ النازعات پڑھو، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، پوری سورت سنا ڈالی. اور 2 4 10 مقامات سے پڑھوایا، تو جس آیت کو میں پڑھتا ہوں اس کے آگے سے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے فوراً. پورا قرآن اس کو یاد، لیکن دیکھ کر نہیں پڑھ پا رہا ہے. میں حیران. میں نے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ جب میں پڑھنے کو دیکھ کر پڑھنے کو کہتا ہوں تو پڑھ نہیں پا رہا ہے، حروف کو پہچان نہیں پا رہا ہے، اور بغیر دیکھیے پڑھتا چلا جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہاں جو کمیونسٹوں کا تسلط ہوا اور اس کے نتیجے میں یہاں جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، تو قرآن رکھنا جرم قرار دے دیا گیا. تو قرآن دیکھ کر تو نہیں پڑھ پاتے تھے، نہیں پڑھا پاتے تھے، لیکن ہمیں جن بچوں کو پڑھانا ہوتا تو ان لوگوں کے پاس جو حافظ قرآن تھے، ان میں سے کوئی سبزی بیچنے لگا، کوئی کپڑے کی دکان لگانے لگ گیا، کوئی اور کسی کاروبار میں لگ گیا، تو وہ جس کاروبار میں تھا اس کاروبار میں رہتے ہوئے اس کے پاس ہم اپنے بچے کو پہنچاتے. اگر کوئی ٹیلر ہے تو وہ ٹیلرنگ کر رہا ہے، اور ہم نے اس بہانے سے کہ اپنے بچے کو ٹیلرنگ سیکھنے کے لیے پہنچایا ہے. کوئی سبزی فروش ہے تو اس کے پاس بچے کو پہنچایا کہ سبزی بیچنے کے لیے دکان پر رکھا ہوا ہے. کوئی اور کسی کام میں لگا ہوا ہے تو اس کے پاس بچے کو پہنچایا، اس مقصد کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کام ہم سکھانے کے لیے پہنچا رہے ہیں. وہ کام بھی وہ بچہ کرتا تھا، اور ساتھ میں وہ آیت بھی بتلاتے جاتے تھے اور بچے کو یاد کراتے جاتے تھے. ایک ایک آیت، 2 2 آیت، 4 4 آیتیں، 10 10 آیتیں، ایک ایک رکوع، 2 2 رکوع. اس طرح سے بچوں نے یاد کرنا شروع کیا اور پورا کا پورا قرآن کریم یاد کر رہا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ بچوں کو بغیر دیکھے تو پورا آ گیا، لیکن دیکھ کر نہیں پڑا. یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت ایسے حالات میں بھی اللہ حفاظت کر کے بتاتا ہے، اور ایسے سینوں کا انتخاب کر کے بتاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو منتخب کر کے بتلاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ نہ سمجھو کہ ہم نے قرآن اور حدیث کا حق ادا کر دیا، یہ نہ سمجھو، بلکہ جیسے حالات اس زمانے میں وہاں آئے ویسے حالات کسی زمانے میں کسی جگہ پر بھی کسی بھی قوم پر آ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو جگہ جگہ قرآن کریم میں، جہاں تک مجھے اپنی ناقص معلومات کی حد تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، تقریباً 135 جگہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کا تذکرہ ہے. جگہ جگہ کچھ ہی پارے، کچھ 2 4 5 پارے ہی ایسے ہیں جن میں آپ کو حضرت موسیٰ کا نام نظر نہیں آئے گا، ورنہ تو ہر پارے میں دیکھیے جہاں دیکھیں گے موسیٰ 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 موسیٰ. حضرت الاستاذ سید الفقار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کو حضرت موسیٰ سے بہت زیادہ پیار، اس لیے کہ جس سے پیار ہوتا ہے تو اس کا نام بار 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 زبان پر آ رہا ہوتا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو قرآن نے جگہ جگہ جو ذکر فرمایا ہے وہ صرف یہ بتلانے کے لیے نہیں کہ قرآن کریم بس وہ
ماضی بعید کے واقعات، وہ تقریباً 3000 سال پہلے کے واقعات ذکر کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ قرآن نے جتنے بھی واقعات ذکر کیے ہیں وہ یہ بتلانے کے لیے کہ اے امت محمدیہ، تم پر بھی ایسے حالات آئیں گے، تم پر بھی ایسے حالات آئیں گے۔ مجھے بتلائیے یہ 10 مہینے ہونے کو جا رہے ہیں، کیا رمضان المبارک میں وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا نقشہ سامنے نہیں تھا؟ جو حکم وہاں دیا گیا تھا فرعون کے ڈر سے، وہاں جب حالات پیش آئے حکم یہ تھا کہ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں میں نمازیں پڑھو، کہیں اور نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن جب خاص حالات آئے اللہ نے حکم دیا تھا کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو ہی نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز قائم کرتے رہو۔ کیا میرے بھائیوں لاک ڈاؤن کے زمانے میں رمضان المبارک میں یہ نقشہ سامنے نظر نہیں آیا؟ گھر گھر میں قرآن کریم سنایا گیا۔ یہ ایک خوشی کی بات ہے، لیکن بڑے رنج کی بات یہ ہے کہ رمضان جتنا روکھا اور جتنا روٹھا یہ پچھلا رمضان گزرا، زندگیوں میں کبھی یہ 70 سال 80 سال کے بزرگوں نے بھی کبھی رمضان زندگی میں ایسا نہیں دیکھا۔ کیا یہ ہمارے گناہوں کی نحوست نہیں؟ یہ قرآن سے دوری کی علامت نہیں؟ کیا یہ علم سے اور علماء سے دوری اور ان کی ناقدری کی علامت نہیں؟ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، یہ علماء کے گڑھ میں بیٹھا ہوں، میں طلباء کے گڑھ میں بیٹھا ہوں، مرکز سمجھا جاتا ہے آپ کا علاقہ۔ کیا یہاں علماء کی کمی ہے، حفاظ کی کمی ہے؟ ایک ڈھونڈنے جائیں گے 5 نظر آئیں گے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کا ہم نے کیا نظم بنا رکھا ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے سمجھانے کا ہم نے کیا نظم بنا رکھا ہے؟ احادیث طیبہ کے درس کا ہم نے کیا نظم بنا رکھا ہے؟ مسائل شرعیہ، فقہی مسائل، اسلامک لا کو سمجھنے سمجھانے کا ہم نے کیا نظم بنا رکھا ہے؟ وہی ایک رسم جو بنی ہوئی ہے عمومی طور پر دیگر مقامات پر، وہی رسم ہمارے یہاں پر ایک بس نماز کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ لی چند لوگوں نے اور چلے گئے۔ آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ مالک یوم الدین کیا ہے۔ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ روز جزا کا مالک، روز جزا کا بادشاہ وہ کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہمیں سمجھ میں نہیں آ پائی آج تک۔ چلیے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء سے ربط قائم کیجیے، علماء سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ کا یہ علاقہ تو پورے مدھیہ پردیش کی بلکہ اس سے آگے تک کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جب کہیں کسی کو مدرس کی، معلم کی، امام کی، قاری کی، حافظ کی، تراویح پڑھانے والے کی ضرورت پیش آتی ہے تو فوراً نظر اٹھتی ہے کہ چلیے سیکا بقائم کے علاقے میں چلو۔ یہ علاقہ تو آپ کا گڑھ ہے، کہاں اس علاقے کے علماء کا فیض پہنچ رہا ہے آپ کو بھی اندازہ ہے۔ اور ہم اپنے علاقے کے بڑے علماء، معتبر مستند علماء سے فائدہ نہ اٹھائیں، کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی محرومی کی بات ہے۔ میرے بھائیو کب ان علماء کی قدر کریں، کب ان سے فیض حاصل کریں گے؟ جب انتقال ہو جائے گا، قبروں میں دفن کر دیں گے، تب کہیں گے کہ ہاں مولانا بہت بڑے آدمی تھے، مولانا بہت اچھے آدمی تھے۔ پھر کوئی کہے گا ہاں وہ حدیث میں اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو، تو بس وہ اسی لیے ہے۔ میرے بھائیوں ان سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑے علماء عطا فرمائے، بہت بڑے علماء عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مالک یوم الدین، وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بادشاہ۔ ایک مقدمہ ہوتا ہے، زمین کا مقدمہ ہوتا ہے، مکان کا مقدمہ ہوتا ہے، تو لے کر آپ عدالت میں پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے، لیکن جب کبھی نوبت آتی ہے تو انسان جج کی عدالت میں جاتا ہے، مقدمہ پیش کرواتا ہے۔ اس کے لیے چونکہ خود قوانین کو نہیں جانتا، خود لا کو پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی وکیل کرتا ہے
वकील से कहता है कि वकील साहब वो ज़मीन का मसला था, मेरा और फलाने इंसान का गुस्से में ये हुआ कि मैंने उसका मर्डर कर दिया, 302 लग गई है। अब मामला ये हुआ कि अब अपन को केस लड़ना है, हाई कोर्ट चलना है। वकील तैयार किया जाता है, हाई कोर्ट जाता है, पेशी पर पेशी होती है, सज़ा सुना दी जाती है, फिर भी इंसान का जी नहीं भरता। इंसान सोचता है कि अभी तो मेरे पास ज़मीन बहुत है, मैं तो 100 बीघा का मालिक हूँ, 200 बीघा का मालिक हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा, थोड़ी और ज़्यादा दे देंगे, और ज़्यादा गुलाबी गुलाबी नोट चला देंगे, हरे हरे नोट चला देंगे। तो वो चाहता है, सुप्रीम कोर्ट का वकील करता है, वहां पर केस लड़ाने की कोशिश करता है, सोचता है कि मैं बरी हो जाऊं और मुकदमा टल जाए, वहां भी मामला हल नहीं होता है। फिर उसके बाद इंसान को जब सजा सुना दी गई होती है तो फिर कोई उसको राय देता है, मशवरा देता है कि एक काम कीजिए, आप तो सदर ममलकत के किसी करीबी को तलाश कीजिए, उसके किसी रिश्तेदार को तलाश कीजिए, उसकी पार्टी के किसी बड़े को तलाश कीजिए, किसी MP को, किसी MLA को तलाश कीजिए। आप तो सदर ममलकत, वो PM के उसके आप किसी दामाद को तलाश कर लीजिए कि उसकी बात वो मान लेगा। अब केस तो आप हार चुके हैं, लेकिन एक काम कीजिए कि वो MP से, MLA से या कि उसके दामाद से आप वहां सिफारिश करवा लीजिए, खत लिखवा लीजिए, लेटर पैड पर लिखवा लीजिए, हो सकता है कि सिफारिश काम आ जाए। जब वकील का काम खत्म हो गया, जब जज का काम खत्म हो गया और सजा सुना दी गई, हाई कोर्ट ने सजा सुना दी कि आजीवन कारावास होना है या एक फांसी के फंदे पर लटकना है, तो जब सजा सुना दी गई उसके बाद में, हाई कोर्ट के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के बाद में, फिर इंसान के दिल दिमाग में आता है कि अब मुझे मामला इख्तियार करना चाहिए सिफारिश का। उसके लिए किसी पार्टी के बड़े को तलाश करता है, किसी MLA को तलाश करता है, किसी रिश्तेदार को तलाश करता है, किसी क्लासमेट को, क्लास फेलो को तलाश करता है, किसी दरसी साथी को तलाश करता है कि सदर ममलकत का दरसी साथी कौन था, जरा उसका अच्छा दोस्त कौन है, उससे ताल्लुकात किसके अच्छे हैं, तो तलाश करता है और ले जाता है, या एक खत लिखवा कर ले जाता है कि वहां ये नहीं कहता कि मैंने कुछ नहीं किया, वहां इकरार करता है, एतराफ करता है कि मैंने कत्ल किया है, 302 लगी, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन एक सजा सुना दी गई, कहीं से मामला हल नहीं हुआ। अब मैं आपके पास फरियाद लेकर आया हूं, सिफारिश लेकर आया हूं, अब आप कुछ सिफारिश फरमा दीजिए ताकि मामला हल हो जाए। मालिकी यौमिद्दीन, मलिकी यौमिद्दीन, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन का मालिक भी है, बादशाह भी है, और वो मलिक यौमिद्दीन, वो मालिक भी है और मलिक भी है, वो मालिक भी है और बादशाह भी है। जब यहाँ मसला हल नहीं हुआ वकीलों से, यहाँ मसला हल नहीं हुआ, तो फिर पहुंचा वो मलिक के पास, सदर ममलकत के पास पहुंचा, वो PM के पास, वहां पहुंचा, सिफारिश करवाता है। मेरे भाइयों, जब मसला यहाँ हल नहीं होता तो गोया दुनिया के एतबार से जिसको जाहिर में मलिक समझा गया वहां पहुंच रहा है, सिफारिश करवा रहा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का दरबार वो दरबार है जिस दरबार में मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, खास को भी जाना है, आम को भी जाना है, नबी को भी जाना है, वली को भी जाना है, मालदार को भी जाना है, गरीब को भी जाना है, अनपढ़ को भी जाना है और पढ़े लिखे को भी जाना है। हर किसी को उस दरबार में जाना है। वहां जरूरत पड़नी है हर किसी को सिफारिशी की, वहां जरूरत पड़नी है हर किसी को सिफारिशी की। दुनिया के जो इदारे हैं, जो डॉक्टर बनाते हैं, जो वकील बनाते हैं, उनकी ज़रूरतें यहाँ तक रहती हैं। मदरसे वाले जो काम करते हैं ये सिफारिशी बना कर देते हैं। यहाँ केस लड़ना था, ज़मीन का मामला पेश आ गया था, मकान का मामला पेश आ गया था, ज़रूरत पेश आ रही थी वकील की। वकील की ज़रूरत हर किसी को नहीं पड़ती, वकील की ज़रूरत किसी को पड़ती है। जिस किसी का झगड़ा होता है, जिस किसी का मुकदमा होता है, उसको
کو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے. میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا, مجھے وکیل کی ضرورت نہیں پڑی. مولانا کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, ان کو وکیل کی ضرورت نہیں پڑی. جس کسی کا معاملہ نہیں ہوا اس کو وکیل کی ضرورت پیش نہیں آئی. جس کسی کا جھگڑا ہوتا ہے, جس کسی کا کیس ہوتا ہے, اس کو وکیل کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن رب کا دربار وہ دربار ہے جہاں ضرورت مجھے بھی پیش آنی ہے, جہاں ضرورت ان کو بھی پیش آنی ہے, جہاں ضرورت ان کو بھی پیش آنی ہے, مالدار کو بھی ضرورت پیش آنی ہے, غریب کو بھی ضرورت پیش آنی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جج کے دربار میں کسی کو جانا ہے اور رب کے دربار میں ہر کسی کو جانا ہے. وکیل کی ضرورت کسی کو ہے, سفارشی کی ضرورت ہر کسی کو ہے. وکیل بنائیے, انکار نہیں کرتے. ڈاکٹر بنائیے, انکار نہیں کرتے. جج بنائیے, انکار نہیں کرتے. دنیا کی تعلیم دلوائیے, انکار نہیں کرتے. وقت کی اہم ترین ضرورت ہے, لیکن ہر گھر میں اپنا سفارشی بھی بنا کر رکھیے, اس لیے کہ یہاں ضرورت کسی کو پیش آتی ہے. ڈاکٹر کی ضرورت اس کو پیش آئے گی جس کے بدن میں تکلیف ہوگی, لیکن رب کے دربار میں تو ہر کسی کو ضرورت پیش آنا ہے. آپ کی طبیعت خراب ہوئی, والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی, والد صاحب کو آپ نے یہاں کے ڈاکٹر کو, لوکل ڈاکٹر کو دکھایا, یہاں آرام نہیں ہوا تو کھردون کلا پہنچ گئے. وہاں تھوڑا بڑا ڈاکٹر ہے, یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں دکھایا, وہاں آرام نہیں ہوا, پراور لے گئے, وہاں آرام نہیں ہوا تو ذرا اور قدم آگے بڑھایا کہ چلو بھوپال لے کر چلتے ہیں. بھوپال میں آرام نہیں ہوا, پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, کسی نے رائے دی آپ تو ایک کام کیجئے, یا تو ممبئی لے جائیے یا دہلی لے جائیے. بمبئی لے گئے, وہاں بھی آرام نہیں ہوا. پیسہ اللہ نے خوب دیا تھا, رائے دی کہ ایک کام کیجئے آپ تو امریکہ لے جائیے. پاسپورٹ تیار کیا گیا, سامان کیا گیا, امریکہ چلے گئے. جتنا پیسہ لگانا تھا, جتنی خدمت کرنی تھی سب کچھ کر ڈالی. امریکہ پہنچ گئے, وہاں سب سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا, سب سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا. ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں سے نکل کر باہر آیا, منہ لٹکائے ہوئے تھا, افسردگی چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی. آپ نے پوچھا کہ ابا کا کیا ہوا, ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے آئی ایم سوری, معاف کر دیجئے, ہم آپ کے والد صاحب کی جان بچا نہیں پائے. جہاں بڑے سے بڑے ڈاکٹر نے, امریکہ کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر نے جہاں کہا آئی ایم سوری, میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ ڈیتھ باڈی رہی, آپ جو چاہیں کریں. وہیں سے آپ کو اب دل میں خیال آتا ہے, آپ فوراً موبائل نکالتے ہیں, موبائل کا لاک آن کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب موبائل کھولتے ہیں اس میں نمبر نکالتے ہیں, فون لگاتے ہیں, مولانا صاحب, قاری صاحب, مفتی صاحب, ناظم صاحب, محتمم صاحب, ذرا سنیے وہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے, ایصال ثواب کروا دیجئے, دعا کروا دیجئے, والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کروا دیجئے, سیئات کو حسنات میں بدلنے کے لیے دعا کروا دیجئے, درجات کی بلندی کے لیے دعا کروا دیجئے, جنت الفردوس کی دعا کروا دیجئے. ہم بس کچھ ہی پلوں میں, کچھ ہی منٹوں میں یہاں سے نکلنے والے ہیں. آپ فون کسی بھی اسکول میں نہیں لگائیں گے, آپ فون کسی بھی عدالت میں نہیں لگائیں گے, آپ فون کسی اور محکمے میں نہیں لگائیں گے. آپ کا فون سیدھا مولانا کو پہنچے گا, سیدھا مفتی صاحب کو پہنچے گا, سیدھا کا سیدھا قاری صاحب کو, ناظم صاحب کو پہنچے گا. جہاں دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا کام ختم ہوا, وہاں مدرسے کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کا کام شروع ہوا. اس نے پڑھنا شروع کیا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ پڑھا اور دعا کی گئی, یا اللہ اس کا ثواب فلاں کے والد کو عطا فرمانا. جہاں دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر وہ ہارٹ ٹیک دیتا ہے, گھٹنے ٹیک دیتا ہے, وہاں ہمارا چھوٹے سے چھوٹے بچے کا کام شروع ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہے مدارس, یہ ہے مدارس. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈاکٹر نہ بنائیں, ڈاکٹر بھی بنائیں, اس کی بھی ضرورت ہے, وکیل بھی بنائیں, اس کی بھی ضرورت ہے, لیکن اس کی ضرورت کسی کو ہے. یہاں مدرسے میں پڑھنے والے کی ضرورت ہر کسی کو ہے. بلکہ
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیارا سا فرمان نقل فرمایا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ تو رکھیے کہ کتنا پیارا فرمان ہے۔ آقا نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن کریم کو پڑھا، فاستظہرہ، اور اس کو حفظ کر لیا، فاحل حلالہ، اس کے حلال کاموں کو یعنی قرآن کے حلال بتلائے ہوئے کاموں کو حلال جانا، مانا، عمل کیا، وحرم حرامہ، اور قرآن کے حرام بتلائے ہوئے کاموں کو حرام جانا، حرام مانا اور ان سے بچتا رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو، ایسے حافظ کو، ایسے عالم کو تو جنت میں داخل فرمائے گا ہی صحیح، اور مزید برآں وشفعہ فی عشرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سفارشی بنائے، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا ایسے 10 لوگوں کے بارے میں، کلہم قد وجبت لہ النار، اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت قبول فرمائے گا جن 10 لوگوں کے لیے جہنم واجب ہو چکی۔ میرے بھائیوں اور میرے پیارے طلباء، جو دنیا کی رنگریلیوں میں ہیں ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر نہ جانے، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو فقیر جانے لیکن رب کا فقیر جانے، اپنے آپ کو عظیم سمجھیں اس اعتبار سے کہ اللہ نے عظیم الشان دولت عطا فرمائی، اور ہم جو ان بچوں پر خرچ کرتے ہیں، ان علماء پر خرچ کرتے ہیں، چاہے لاک ڈاؤن کا زمانہ ہو، چاہے نارمل حالات ہوں، ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس خرچ کرنے کو ہم اپنے لیے بہت بڑی سعادت مندی سمجھیں، اسے ہم علماء پر، طلباء پر، مدارس پر، مساجد پر کوئی احسان نہ سمجھیں۔ میزبان 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ میزبان یعنی کہ مہمانی کرنے والا، مہمان کا اکرام کرنے والا، اس کو میزبان کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اس کا ترجمہ کر کے کیوں بتلا رہا ہے؟ تو اس لیے کہ دراصل ایک جگہ پر وہ اس علاقے کی، چونکہ میں اپنے طلبہ کو بھی کہتا ہوں مزاح کے طور پر کہ آپ لوگوں کی تو لغت ایک مستقل لغت ہے، آپ لوگوں کی تو ایک مستقل ڈکشنری لکھنی چاہیے اور اس کا پھر ترجمہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک جگہ پر جب میں پہنچا تو وہاں پر وہ کہنے لگے میزبان آ گئے، میزبان آ گئے، میزبان آ گئے۔ میں نے کہا بھئی یہ میزبان کو بگاڑ کے میزبان کہاں ہے؟ میں نے کہا بھئی اپن تو مہمان ہیں، یہ میزبان کہہ رہے ہیں، کیا ارادہ کیا ہے کہ اپن سے کھانا کھائیں گے یہ لوگ؟ اپن تو کچھ لائے تو ہے نہیں ایسا کچھ۔ تو وہ کہنے لگے میزبان آ گئے، میزبان آ گئے۔ میں حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ، وہ جیسے ابھی میں نے سنا ہے ابھی ساتھیوں کو کہ بھئی وہ کھانا الگ ہوتا ہے آپ کے اور روٹی الگ ہوتی ہے، کھانے کا ترجمہ الگ ہے اور روٹی کا ترجمہ الگ ہے۔ کھانا مینس چاول اور روٹی مینس یعنی کہ روٹی، سبزی، روٹی، سالن وغیرہ۔ تو وہ کہنے لگے میزبان آ گئے، میزبان آ گئے۔ میں حیران، میں نے کہا میزبان تو یہ تو میزبان کا بگڑا ہوا ہے معلوم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اپنے میزبان میں کہا ہم مہمان ہیں، تو کہ ہاں ہاں، پھر وہ کہنے لگے میزبان آ گئے، میزبان آ گئے۔ تو میزبان اس کو کہتے ہیں جس کے گھر مہمان آئے۔ جیسے آپ اس وقت میں آپ سب کے سب ہمارے میزبان اور ہم آپ کے مہمان۔ تو میزبان 2 طرح کا ہوتا ہے۔ میزبان جو مہمان کا اکرام کرنے والا ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ذرا اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، نوکر چاکر نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، تو ایک طرح کے میزبان وہ ہوتا ہے، اس کے یہاں جب کوئی مہمان جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مولانا صاحب آئیے، بیٹھیے، میں پانی لے کر آتا ہوں، بیٹھیے، میں ابھی چائے بنا کر لاتا ہوں، میں اپنے اہلیہ کو کہتا ہوں چائے بنا دے گی، میں لے کر آتا ہوں، بیٹھیے ذرا، گرمی کا موسم میں ٹھنڈا لے کر آتا ہوں، میں ابھی گوشت لے کر آتا ہوں، میں ابھی سبزی لے کر آتا ہوں، میں فلاں چیز لے کر آتا ہوں، لاتا ہے، پیش کر دیتا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق اچھی سے خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک قسم کا میزبان یہ ہوتا ہے، اور دوسرے قسم کا میزبان وہ ہوتا ہے کہتا ہے مولانا صاحب بیٹھیے، تشریف رکھیے، بہترین سے اچھے سے صوفے پر بٹھاتا ہے، اچھے سے بہترین سے صوفے پر جس پر اچھا سا کور بھی چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے ارے سنو ذرا،
اے نوکر چلو جاؤ جاؤ جلدی سے ہاتھ دھو کر ذرا پانی لے کر آؤ، اے خادم جاؤ ٹھنڈا لے کر آؤ، اے خادم ذرا چائے لے کر آؤ، اے خادم ذرا دودھ لے کر آؤ، اے خادم وہ چکن ٹکا لے کر آؤ، چکن چلی لے کر آؤ، اور وہ کباب لے کر آؤ، فلاں فلاں چیزیں اپنے خادم کو حکم کرتا ہے، آرڈر کرتا ہے. ایک قسم کا میزبان یہ ہوتا ہے. میرے بھائیو، یہ مدرسوں میں پڑھنے والے پڑھانے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ ان کے میزبان ہیں. یہ مدرسوں میں پڑھنے والے پڑھانے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ ان کا میزبان ہے. اللہ ہمارا میزبان ہے اور اللہ چھوٹا میزبان نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو اللہ سے بڑا میزبان بھی کوئی نہیں. جب اللہ کے یہاں توجہ رکھیے گا، جب اللہ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، چاہے وہ 10 سال کا ہو، چاہے 12 سال کا ہو، 15 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 25 سال کا ہو، 30 سال کا ہو یا اس سے زیادہ عمر کا ہو، جب اللہ کے یہاں اللہ کے مہمان خانے میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو جیسے دنیا کا امیر ترین انسان اپنے خادم کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ فلاں چیز لے کر آؤ، تو اللہ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، اللہ سے بڑا میزبان کوئی نہیں. اب جب یہ مہمان، یہ اللہ کے مہمان اللہ کے گھر میں آتے ہیں، حضور کے مہمان اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان حضور کے مہمان ہیں، جب یہ مہمان خانے میں آتے ہیں تو اب اللہ اپنے کسی خادم کو حکم دیتا ہے کہ اے جا مدرسے میں جا کر پانی کا انتظام کر، بور لگوا دے. اللہ اپنے کسی خادم کو حکم دیتا ہے کہ جا مدرسے میں جا کر غلہ ڈال کر آ. اللہ اپنے کسی خادم کو کہتا ہے کہ جا مدرسے میں دال ڈال کر آ. اللہ کسی خادم کو کہتا ہے کہ جا گوشت کا انتظام کر کے آ، جا تو کپڑوں کا انتظام کر کے آ، جا تو علماء کے راشن کا انتظام کر کے آ، جا تو فلاں سامان لے کر جا. یہ آپ جو لاتے ہیں اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، معاف کیجئے، یہ تو اللہ آپ سے کام لے رہا ہے. یہ اللہ کو آپ کی خدمت پسند آ رہی ہے کہ اللہ نے خدمت میں لگا دیا کہ جاؤ راشن لے کر جاؤ، جاؤ پانی کا انتظام کرو، جاؤ تیل کا انتظام کرو، جاؤ دودھ کا انتظام کرو. جب کسی کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ انتظام میں کر رہا ہوں تو پھر اللہ ہٹا دیتا ہے، چل نکل تو، تیرا کام نہیں. وہ ہرات کا آپ نے نام سنا ہوگا، ہرات شہر کا، ہرات کا آپ نے نام سنا ہوگا، افغانستان میں. ہرات میں ایک بادشاہ وقت کے گورنر تھے، تو انہوں نے اپنے قریب میں رہنے والے ایک جو قاری صاحب تھے ان کو کہا کہ قاری صاحب آپ یہاں پر یہ جو مسجد ہے اس میں آپ مدرسہ لگائیں اور طلباء کو پڑھائیں، بلائیں، جو بھی آپ کی خدمت ہو وہ آپ کریں اور میری جو خدمت ہوگی وہ میں کروں گا. کھانے کا، دونوں وقت کے کھانے کا اور صبح کے ناشتے کا نظم میرے ذمہ، اور جو بھی کچھ سہولت کی چیز ہوگی، کپڑے لتے، وہ بھی میں انتظام کروں گا. چنانچہ قاری صاحب نے پڑھانا شروع کر دیا. بچوں کی اچھی خاصی آمد ہو گئی، بچے پڑھنے لگے، اور وہ جو گورنر صاحب تھے وہ انتظامات کرنے لگے. بچے تو بچے ہوتے ہیں میرے بھائی، بچے چاہے آپ کے گھر کے ہوں، چاہے میرے گھر کے ہوں، چاہے مدرسے کے ہوں، چاہے جماعت کے ہوں، چاہے وہ گاؤں کے ہوں، چاہے شہر کے ہوں، بچے تو بہرحال بچے ہوتے ہیں. اور بچوں کی شرارت جو ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ اس کا کوئی جواب نہیں. بچوں کو اتنے گر آتے ہیں کہ وہ ہمارے بھی گرو بن سکتے ہیں، اتنے گر آتے ہیں. تو جب کچھ دن گزر گئے تو ایک دن یہ ہوا کہ کچھ بارش کی وجہ سے وہ نواب صاحب ذرا کھانا لانے میں دیر ہو گئی، ان کو کھانا ٹائم پر لا نہیں پائے. بچے شور کرنے لگ گئے. ایسا ہوتا ہے نا، کئی مرتبہ کچھ ساتھی دعوت کرتے ہیں، کبھی دیر ہو جاتی، بھئی سب دن ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں. تو کھانا لانے میں دیر ہوئی، بچے چلانے لگے، شور کرنے لگے. اب وہ خود بنفس نفیس کھانا اٹھا کر لاتے تھے، جو بھی کچھ وہ تیار کرتے تھے، پراٹھے وغیرہ جو بھی کرواتے تھے تو وہ خود لے کر آتے تھے. ان کی عقیدت تھی. وہ کچھ سر پر رکھ کر، کچھ ہاتھ میں ٹانگ کر لے کر آتے تھے. اب وہ جب دیر ہوئی اور کافی دیر سے وہ
کھانا توشہ وغیرہ لے کر آئے تو بچوں نے جب دیکھا تو بچے زور سے چلانے لگے دور سے، دیکھو وہ ہمارا بیل آ رہا ہے، دیکھو وہ ہمارا بیل آ رہا ہے، دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے۔ اب وہ جو گورنر صاحب تھے تو ان کے کان تک آواز پہنچ گئی، انہیں بڑا غصہ آیا۔ ایک تو میں انتظام کرتا ہوں دونوں وقت کے کھانے کا اور چائے ناشتے کا بھی، اور مجھے کو بیل کہہ رہے ہیں، یہ تو بچے ہوتے ہیں کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو گورنر صاحب نے زور سے لا کر وہ کھانا پٹکا، یہ لیجئے اور یہ لیجئے، اور قاری صاحب سنیے، اب یہ آج کا کھانا آخری کھانا تھا، اب میں نہیں لاؤں گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ بچے مجھ کو بیل بولتے ہیں، دیکھو وہ ہمارا بیل آ رہا ہے، ہمارا بیل آ رہا ہے۔ وہ قاری صاحب بھی قاری صاحب تھے، اللہ پر ان کا توکل تھا۔ انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب اگر آپ کو نہیں لانا ہے تو مت لائیں، یہ میرے مہمان نہیں ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر آپ انتظام نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ اللہ کو آپ سے کام لینا تھا، اب تک آپ کو لگا کر رکھا، اب آپ نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا جو آپ سے بہتر ہو۔ کہا ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ لینا، میں تو نہیں لاؤں گا۔ ٹھیک ہے، چلے گئے۔ رات کو سونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب دکھلایا۔ گورنر صاحب خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، میدان محشر برپا ہے، اور میدان محشر میں وہ چھوٹے بڑے جو بچے تھے وہ بھی سب نظر آ رہے ہیں۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ تم تو بخشے بخشائے ہو، بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جاؤ۔ اس لیے کہ طبرانی کی روایت ہے، اور ابن قیم فرماتے ہیں لہو شواہد حسان، بہت سے اس کے بہترین اچھے مؤیدات ہیں، یعنی کئی طرق سے روایت منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کس سے فرمائے گا؟ علماء سے، علماء حقانی سے، علماء ربانیین سے، جو در حقیقت علماء ہیں، دلوں میں خوف اور خشیت رکھنے والے ہیں، علم و معرفت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہیں، عمل اخلاص کے ساتھ کرنے والے ہیں، ریاکاری سے عجب سے بچنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء سے کل قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے علماء کی جماعت سنو، اگر مجھے تم لوگوں کو عذاب دینا ہوتا تو میں تمہیں علم کی دولت سے سرشار نہ کرتا، مجھے تمہیں عذاب سے بچانا تھا، اسی لیے تو میں نے تمہیں علم عطا کیا، جاؤ میں نے تمہیں تو بخش رکھا ہے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ سب بچے ان کو نظر آئے کہ سب کے سب بچے ہیں اور ان کے لیے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو وہ بچے کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن وہ اپنا بیل نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ تو کر دیا، لیکن وہ بغیر حساب کتاب کے ہم اکیلے نہیں جائیں گے، اپنے بیل کو بھی لے کر چلیں گے۔ چنانچہ دیکھنے لگے ادھر ادھر، کہا کہ وہ اپنا بیل تو وہاں پھنسا ہوا ہے حساب کتاب میں۔ تو ان بچوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ دنیا میں ہمارا خیال رکھتے تھے، کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتے تھے، ناشتے کا انتظام کیا کرتے تھے، ہم جنت میں اس وقت تک بغیر حساب کتاب کے نہیں جائیں گے جب تک ہم ان کو بھی اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، ان کو بھی ساتھ میں لے جاؤ، ان کو بھی ساتھ میں لے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتیوں کی صف لگی ہوئی، جنتیوں ایسی صفیں لگی، جنتی جا رہے ہیں، جہنمیوں کی صف لگی ہوئی، عفوا جہنمیوں کی ایسے صف لگی ہوئی ہوگی، اور جنتی گزر کر جا رہا ہوگا، جنتی گزر کر جا رہا ہوگا۔ جیسے دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا دونوں طرف لائن لگی ہوتی ہے، کوئی گزر رہا ہوتا ہے جس کا استقبال کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ یا کبھی دہلی کی جامع مسجد، بھوپال کی تاج المساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ گزر رہے ہوں، نیچے آ رہے ہوں تو بھیک مانگنے والوں کی لائن لگی ہوتی ہے، آپ ان کے درمیان سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جہنمیوں کی لائن لگی ہوگی، فاسقوں کی، گنہگاروں کی، مسلمان ہیں لیکن گنہگار ہیں، جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں ان کے لیے، اور ایک جنت میں جانے والا اللہ کا دوست، قرآن کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا، وہ گزر کر جا رہا ہوگا جنت میں۔ اب وہ لائن میں سے ایک انسان آواز دے گا
او مولانا صاحب، او فلاں صاحب ذرا سنیے، آپ نے مجھے پہچانا؟ نہیں میں نے پہچانا، آپ بھول گئے، میں نے وہ فلاں وقت میں آپ کو ایک مرتبہ وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، ایک مرتبہ وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ پھر وہ یاد کرے گا، اللہ کی طرف سے اس کے دماغ میں ڈالا جائے گا، وہ جس دن کا جس تاریخ کا واقعہ رہا ہوگا تو وہ ڈالا جائے گا اس کے دماغ میں، وہ کہے گا ہاں مجھے یاد ہے۔ اب کیا چاہتے ہو؟ تاکہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کیجیے نا، آپ تو جنت میں جا رہے ہیں، اس ایک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ چنانچہ یہ اللہ سے سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ میرے بھائی، جب ایک مرتبہ وضو کا پانی دینے پر یہ معاملہ ہوتا ہے تو اگر کوئی مدرسے کے اندر بور کروا دے، مدرسے کے خرچ کو اگر اپنے ذمہ لے لے تو اس کے لیے کیا معاملہ ہو؟ تو وہ جو گورنر صاحب تھے ان کی آنکھ کھلی صبح میں جیسے ہی آنکھ کھلی، فکر ہوئی، انہوں نے فوراً بہترین سا، وہ پہلے جو ناشتہ لے جاتے تھے اس سے بھی بہترین ناشتہ تیار کروایا اور وہی سر پر رکھا اور ہاتھ میں ٹانگا اور لے کر چلے، فوراً چلے جا رہے ہیں، مدرسے میں گئے اور پہنچتے ہیں اور پہنچ کر قاری صاحب کے حوالے کرتے ہیں کہ قاری صاحب یہ لیجیے۔ کیا ہوا؟ آپ تو نہیں لانے والے؟ نہیں، بس آپ تو وجہ مت پوچھئے کہ میں کیوں لایا ہوں، بس آپ تو رکھ لیجئے اور مرتے دم تک ان سب کا خرچ میں ہی اٹھاؤں، ان سب کا خرچ میں اٹھاؤں۔ میرے بھائیوں، ان پر جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں یہ ہم اپنی سعادت مندی سمجھیں، اپنی خوش نصیبی سمجھیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ کے علم کی کمی نہیں ہے، علماء کی کمی نہیں ہے، حفاظ کی کمی نہیں ہے، خرچ کرنے والوں کی کمی نہیں، لیکن شیطان نے جو قسم کھائی ہے، شیطان اپنی قسم میں حانث ہونے کو تیار ہے۔ شیطان نے قسم کھائی کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں گمراہ کر کے رہوں گا، آپس میں فرقوں میں تقسیم کر کے، آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے، آپس میں خاندانوں میں تقسیم کر کے، آپس میں لڑا کر، پھوٹ ڈلوا کر، آپس میں وہ اس طرح کا انتشار اور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے نتیجے میں بظاہر مسجدوں کے، مدرسوں کے نقصانات نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں ان کے نقصانات اس حد تک پہنچ رہے ہوتے ہیں کہ پھر شیطان پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس لائن سے ہٹانے میں بسا اوقات کامیاب ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم علم کو سمجھیں، علماء کی قدر کریں، علماء کی قدر اس طرح کریں کہ ان سے قرآن کریم کو سمجھیں، علماء کی قدر اس طرح کریں کہ ان سے احادیث کو سمجھیں، علماء کی قدر اس طرح کریں کہ ان سے مسائل کو سمجھیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ درس قرآن کی مجلسیں لگوائیے، ہفتے میں ایک مرتبہ درس حدیث کی مجلسیں لگوائیے، ہفتے میں ایک مرتبہ مسائل کو سمجھنے کے لیے دروس فقہیہ کی مجلسیں لگوائیے اور ان علماء سے صحیح طور پر رہبری حاصل کر کے سب کے سب علماء کی قیادت میں، علماء کی رہبری میں صحیح طور پر چلنے والے بنے، اپنے آپ کے نا سمجھ ہوتے ہوئے سمجھدار ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے بھائیوں، یہ جو موجودہ وقت ہے، یہ وقت خاص طور پر متفق اور متحد بن کر زندگی گزارنے کا وقت ہے۔ اس میں ہم اپنے آپ کو گمراہی کے اسباب سے بچانے کی پوری کوششیں کریں، اور میں اپنے ان نوجوان دوستوں سے بہت کھلے لفظوں میں، اپنے ان نوجوان دوستوں سے شاید ان سے زیادہ کھلے لفظ نہ ہو سکے، اور میرے جو عمر رسیدہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے معاف کریں، ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں بالکل کھلے لفظوں میں اپنے ان نوجوان دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ موبائل پر گندی گندی فلمیں، گندے گندے ویڈیو دیکھ کر، بلیو فلمیں دیکھ کر اپنے نہ تو ایمان کو ضائع کریں اور نہ اپنی نوجوانی کو ضائع کریں۔ آج کا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ نہ کھیت باقی رہے، نہ کھلیان باقی رہے، نہ گھر باقی رہے، نہ آنگن باقی رہے۔ ہر جگہ جہاں دیکھو نوجوان اپنی نوجوانی کو تباہ و برباد کرنے میں لگا ہوا۔ پہلے وہ موبائل میں گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی جسمانی قوت کو، جسمانی طاقت کو، صحت کو وہ ضائع کر رہا ہوتا ہے، یا تو وہ بدکاری کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، یا وہ پھر اپنی بیوی کے ساتھ ناجائز طریقے سے اپنی صحبتوں کو، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے، یا وہ لواطت میں پھنس گیا ہوتا ہے۔
یا وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو کمزور کرنے میں لگ گیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ کھلے لفظوں میں شاید کسی نے نہیں کہا ہوگا، میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس گندی دنیا سے نکالیے، گندی دنیا سے نکالیے۔ یہ آپ کا علاقہ تو وہ علاقہ ہے جہاں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کھیتوں پر رہتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کھلیان میں غلہ نکلوا رہے ہوتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں، جس راستے سے گزر جاتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کی گنگناہٹ سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ کیوں ان علماء کی اور کیوں ان قرآن کریم کے قدردانوں کی ہم ناقدری کرنے میں اور قرآن کی بے ادبی کرنے میں اور اپنے اس مقدس علاقے کو، اپنے اس پاکیزہ سرزمین کو کیوں ہم گندا کرنے میں لگے؟ ہم اپنی زمینوں کو، اپنے کھیتوں کو، کھلیانوں کو گندا کرنے میں لگ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دو کوڑی کے وہ جن کو پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، وہ جن کی تعداد بہت کم، وہ آپ کو آنکھیں دکھانے پر مجبور ہو جائے، رعب ان کا آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر جب تک ایمانی پاور نہیں ہوگا، ایمانی مضبوطی اور قوت نہیں ہوگی، جب تک کہ ہمارے اخلاق درست نہیں ہوں گے، معاملات درست نہیں ہوں گے، سنتوں کے مطابق زندگیاں ہماری نہیں سنوریں گی، اور اپنے آپ کو جب تک ہم قرآن اور حدیث کے علم کے نور سے منور نہیں کریں گے، نگاہیں پاک نہیں ہوں گی، شرمگاہیں محفوظ نہیں ہوں گی، نوجوانیاں پاک دامن نہیں رہیں گی، تب تک میرے بھائیوں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کا دست بازو بننے کی کوشش کریں، ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے، حسن سلوک کے اعتبار سے، ہر ایک اپنے مسلمان بھائی کا دست بازو بننے کی کوشش کریں، ہر ایک موقع پر اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، ظلم کرنے سے بچیں، زمینیں دبانے سے بچیں، زمینوں پر لڑائیاں کرنے سے بچیں، غصب کرنے سے بچیں، اور سودی معاملات چاہے بینک کے ہوں چاہے انفرادی اجتماعی ہوں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، اور نگاہوں کو گندا کرنے سے بچیں، اپنی ضرورتوں کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے سے بچیں، ورنہ میرے بھائیو وہ دن دور نہیں جن دنوں میں کھلے عام وہ ننگے ممالک کا منظر پھر ہمارے ملک کے اندر، پھر وہ دن دور نہیں۔ مسجدوں میں اذان دینے والوں کی کمیاں آ جائیں گی، نماز پڑھنے والوں کی کمیاں آ جائیں گی، ویرانے ہو جائیں گے، ویرانے پڑ جائیں گے، دل کھوکھلے ہو جائیں گے، اور دلوں کے اندر وہ گندی تصویریں، وہ ہوس، وہ جگہ بنا لیں گی، پھر قرآن کی تلاوت بھی دشوار معلوم ہو رہی ہوگی۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ بہت ہی ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور نیک بن کر، پاک دامن بن کر زندگی گزارنے کی کوششیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بننے کی، ایک بننے کی اور صالح بننے کی، متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں عرض کی گئی ہیں میں خود بھی ان کا محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو خوب اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔